الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ساتھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پیچھے آپ اما کے بعد احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے پریشانی ہے، بیٹھ جائیں، آپ کی مہربانی ہے، بیٹھ جائیں جزاکم اللہ خیرہ۔ محبت سے تشریف لائے ہیں، تشریف رکھیں، جزاکم اللہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم۔ میں تھوڑا سارا خطاب سنیا، بہ جاؤ، میں سارا سنیا، جنہ میں سنیا نہ سن کے جاؤ۔ پھر بہ جاؤ۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں دوست، واجب العشرت، قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، خطیب پاکستان حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب اور جماعت نامور خطیب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب سٹیج تے تشریف فرمانے، انشاءاللہ خطابات انہوں نے ہی ہوں گے۔ میں چند منٹ حاضری لگا کے اجازت چاہ، پھر حضرت پروفیسر ساجد صاحب کا بھی انشاءاللہ خطاب ہوئے گا، اور ہو سکتا ہے قاری محمد الیاس مدنی صاحب کا دوبارہ کرانا پوے، کیونکہ اس سٹیج تے ایک خطیب دو بارے بھی کرتا رہا ہے۔ شاید تسی اس خطیب نہ جان دے ہو، انہوں میں جاننا ہے، جنہیں اس سٹیج تے دو باری تقریر کیتی سی، وہ میں ہی سا۔ وہ ایک یعنی وہی تقریر تسی جڑی دوجی باری کیتی سی وہ کافی سمجھو۔ آج چند گزارشات۔ ماہ ربیع الاول وچ نبی علیہ السلام دی ولادت ہوئی اور اسی مہینے اندر ہی وفات ہوئی، تو اس پورے مہینے ہر گلی چوک چوراہے یہ جملہ سا لکھیا، پڑھیا، سنیا کہ سرکار کی آمد مرحبا۔ جس ماحول وچ تشریف لائے وہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ تشریف لائے، واقعی مرحبا، کہ وہ سارے بوجھ جڑے اس امت تے پے ہوئے سے وہ سارے آپ نے آ کے اتارے۔ اگر تے وہ بوجھ سارے اتر گئے اور قوم نے، امت نے انہاں بوجھانوں دوبارہ اپنے اتے نہیں آن دیتا، پھر تے اس امت دا حق بنتا ہے کہ کہے کہ سرکار کی آمد مرحبا۔ تو جس قوم نے، جس ملت نے، جس امت نے دوبارہ وہی بوجھ اپنے اوپر دوبارہ انہاں بوجھاں نو پا لیا ہے اور بوجھ تھلے آ چکے ہیں جڑے حضور دی آمد تو پہلے سے،
تو پھر اس بندے نو یا اس گروہ نو کی حق حاصل ہے کہ وہ چوکو چورا وج گوے سرکار کی آمد مرا ہو؟ جتنے بوجھ سن حضور کی آمد تو پہلے آپ نے اتارے، اور آل الحدیث نے اس وقت تو لے کے آج تک دوبارہ اتارے ہوئے بوجھ نو اپنے اوپر آن نہیں دیتے۔ چندہ حدیث میں پڑھنا، پھر حضرت یزدانی صاحب کا خطاب شروع کرانا۔ ذرا تسی غور کرو کہ آپ نے امت تو بوجھانوں لایا اتارے، لیکن بہت سارے فرقے نے دوبارہ وہ بوجھ اپنے تے پا لے۔ واحد گروہ آل الحدیث ہے جڑا دوبارہ اس گٹھڑی اور اس بوجھ نو اپنے وجود تے آن دیتا نہیں آن۔ حدیث شروع کرنا، سیدنا جعفر طیار کہو رضی اللہ تعالی، بڑے عظیم صحابی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ بھائی نے، سردار ابو طالب دے بیٹے، نبی علیہ السلام دے چچا زاد، اور خدمات بڑیاں نے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ۔ شاید شان علی اور مقام علی دے اندر آپ دی خدمات دا ذکر امت بھول گئی۔ سیدنا جعفر طیار دی بڑی خدمات، بلکہ خطبات دے اندر اور کانفرنسز دے اندر سیدنا جعفر طیار دی ذکر خیر جاری رہنا چاہیے۔ سیدنا جعفر طیار شہید ہو گئے، اتھوں بات شروع کرنا۔ شہادت دی خبر مدینہ پاک وچ پہنچی، نبی علیہ السلام سیدنا جعفر طیار دے گھر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ جعفر طیار شہید ہو چکے۔ جی کون کون؟ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی، تسی ہن پوچھ دے ہو سو پتوان کانے چ کی آکھیا نے؟ میں نو آکھیا نے بات تسی ساری رات لگے رہو، ہن دسو ہن راضی؟ میں تو اندر سے ہی نا بعض خطبان دو باری کرنی پوسی، بعض دفعہ منہ چو نکلی ہوئی گل پوری ہو جاتی۔ دوبارہ قاری الیاس مدنی صاحب کا خطاب ہونا ہے انشاءاللہ۔ آج موضوع تیار کر رکھو۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے نا، حضور تعزیت لئی انہوں نے گھر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا جعفر طیار شہید ہوئے، انہوں نے گھر والے دکھ چین، غم چین، مصیبت چین، پریشانی چین، اس پریشانی اس غم تسی انہاں واسطے انہاں دے گھر والے واسطے کھانا پکا کے بھیجو۔ بس آئی حدیث کہ جعفر طیار شہید ہو گئے، انہاں دے گھر والے لئی تسی کی کرو؟ کھانا پکاؤ، تیار کرو اور انہاں دے گھر بھیجو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسنا چاہتے ہیں کہ جنہاں دی فوتگی ہو جائے انہاں دے گھروں انہاں دے بوجھ کھانے دا پانا نہیں بانا۔ حضور یہ دسنا چاہتے ہیں جے تے او کھانا میت والے گھر تے بوجھ دوبارہ حضور دی تشریف لے جان تو بعد دوبارہ جس پالے ہے تو صاحب ویکھنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ میں نے ہون دسیا گیا پر تھوڑا موضوع جڑا سی ہو
اہل حدیث کے اوصاف یا خوبیاں سی دسے میں نے ہونے جدوں میں خطبہ پڑھ رہا کوشش کرنا انہوں نال ملان دی کوشش کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چاند دن کے میت والے گھر دے ہوتے مزید دکھ وچ مصیبت وچ پریشانی وچ بوجھ کھانے دا خرچے دا نہ بعض دفعہ موت اچانک ہوتی گھر وچ کوئی آٹا بھی نہیں ہوندا کوئی شے بھی نہیں ہوتی حضور دی رحمت ہے حضور دی شفقت ہے آپ دا پیار ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میت والے گھروں کھانا نہ کھایا جائے انہاں نوں کھانا کھوایا جائے ہن تسی میں دسو میت والے دے گھر تے بوجھ اہل حدیثاں دے گھر اس تو محفوظ اس وقت تو لے کے آج تک محفوظ اسا اس سنت قائم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میت والے گھروں کھانا نہ کھاؤ انہاں نوں کھانا کھواؤ ہن جنہ پورا مہینہ کیا سرکار کی آمد مرحبا جے تے وہ کھانے دا بوجھ دوبارہ اساں پائے تے پھر ساڑا حق نہیں بنتا کہ اسی او جڑا بوجھ حضور لا گئے جدوں اساں دوبارہ اس امت تے پا چھوڑے ہے تے پھر سرکار کی آمد مرحبا اسی کیوں کبھی تے چھے دوجہ بوجھ پایا ہے تے پھر انہوں نے چاہیے بچوں پر آئین تے سانو کہن دین سرکار کی آمد مرحبا پھر ساڑا فیصلہ تساں کرنا ہے میں تو انہوں دو ایسے ہی بننا ہے تسی دائیں لے بیٹھے ہوتے بائیں لے تساں آپس ہی فیصلہ توڑے ضمیر نے کرنا کہ فوتیدگی ہو گئی ایک تے برادری کٹھی ہو گئی دوسرا ظلم زیادتی ہے کہ نال مولوی بھی پیغام بھیجے وہ میں تیسرے دن دا شگرد نال لے کے ہونے تو سا میرے واسطے پکانا ہے اور گجران لے دے بازار کوئی فروٹ ہے ہو جا نہ ہوئے جڑا کٹھیا نہ پہ ہو پھر حضرت جی معاف کر دے سو نہ کہا نہیں میں 10ویں دن میں پھر آؤ سو انہوں نے فرمایا پھر انہوں نے کہا 21ویں دن روح پھر واپس ہوں دی انہوں واپس ٹورنا ہے تو 21ویں دن میں پھر حاضر ہو سکتا مولوی جی ہون بات سے ہو سکا 40ویں دن تک تو برداشت کرو جب تک کوئی اور مالج نہیں مردہ 40ویں دن میں پھر آ سکتا جس 40 دن روٹی میت علیہ گھروں کھاتی میت دی چرپائی میت دے کپڑا میت دا بسترا میت دے برتن وہ بھی آکھے ہے یہ بھی سانو دے چھڑو کیونکہ ہو سکتا ہے تھوڑے بچے نہ برتنا تو ڈر دین نہیں یہ دے بچے فولاد دین وہ نہیں ڈر دے تھوڑے بچے ڈر کفن نہ لو کپڑا بچے وہ بھی لے گیا جڑا میت نو نوایا غسل دیتا ہے وہ بھی صابن گھر لے گیا تو پھر بھی آندہ سرکار کی آمد مرحبا جڑے بوجھ حضور لا گئے وہ دوبارہ پا کے بیٹھا ہے کس کو نہ لاندے ہو جدو سارے بوجھ تو سا امت تے پھر پا چھوڑے اہل حدیث جس نے حضور دے لائے ہوئے بوجھ دوبارہ امت تے آن نہیں دیتے اساں کیا جنازے تے کوئی پیسے نہ دیو جنازے تو کفن بچے ہوئے کپڑا نہ دیو تیسرے دن 7ویں دن 10ویں دن انہوں کوئی کھانے میت دے گھروں نہ کھلاؤ جدوں آل الحدیث وہ سارے بوجھ حضور دے اتارے ہوئے انہوں تے قائم اور دائم کھڑا ہے تو پھر ساڑھا حق بندہ ایسی پڑھئیے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ سبحان اللہ دا کوئی مسئلہ نہیں میں ہاں تسی اِنَّ لِلَّهِ کو فی الحال ہاں اِنَّ لِلَّهِ پڑھو
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، دمانہ کی بندہ سرکار کی آمد. جاءکم رسول، ترجمہ کی بندہ سرکار کی آمد. سرکار کی آمد یقینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توڑے کو تشریف لے آئے. سرکار دی آمد ہوئی لیکن کی بن کے آئے نے عزیز علیہ ما عنتم، جڑی چیز تو ان تکلیف دیندی سی، جڑی چیز توڑے ہوتے بوجھ بندی سی، او میرے نبی علیہ السلام نے اتار دیتی ہے. توڑے ہوتے بوجھ سارے اتارے نے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ يَسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. بوجھاں نو اتارے ہے جڑے توق توڑے ہوتے پے ہوئے سن، انہاں توقہ نو کھولے ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہاں سارے بوجھاں نو امت اتار کے امت نو ہلکا پھلکا دین شریعت آسان انتہائی عطا فرمائی. تے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. جدوں سارے بوجھ اتار چھوڑے نے، رسمہ دے بوجھ سارے اتارے نے، نہ کل دا بوجھ پایا، نہ ستویں دا بوجھ پایا، نہ 40ویں دا بوجھ پایا ہے، نہ ختم دا بوجھ پایا ہے، نہ 11ویں دا بوجھ پایا ہے، نہ برسویں دا بوجھ پایا ہے، نہ سالگرہ دا بوجھ پایا ہے. سارے بوجھ اتار کے حضور نے رکھ چھوڑے. تے ساڑا حق بندا ہے جدوں کوئی بوجھ بھی آل الحدیث نے پیغمبر علیہ السلام دا اتارے ہوئے اس امت دوبارہ نہیں آن دیتا ہے. لی حدیث دا وصف خوبی ہے اسا کوئی بوجھ اس امت نہیں آن دیتا. لہذا ساڑا حق بندا ہے کہ اسی کبھی سرکار کی آمد اینج نہیں آخر تک آواز آنی سرکار کی آمد، تاکہ پتہ چلے پورے علاقے اندر کے ادھی رات دا وقت اہل حدیث کی ہو گیا سرکار کی آمد. مل کے محبت نہ تساں ایس فرنٹ والے ذرا چپ کرو، پتہ لگے وہ پچھلے بولتے پہنے یعنی سرکار کی آمد. مل کے محبت عقیدت نال بولو سرکار کی آمد. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت جو تو بوجھن لایا بوجھن اتاریا. توجہ کر دے جانا حدیث پاک تے میرے تو آڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت رحمتہ تے کیوں غور کرو ذرا توجہ کرنا میری طرف. دو بندے جا رہے ہیں، ایک جناب مسلکن اہل حدیث، دوسرا مسلکن دو جنال کیڑا ٹورنا جے بوجھ لو صلاح شلا کر لو بعد ہی نہ کہے وہ پرچہ ہو گیا. ایک اہل حدیث دوسرا ہاں بڑا پیچھے کو پڑھا لکھا بیٹھا ہے. فرماندہ ہے با غیر اہل حدیث ٹھیک ہے، ایک اہل حدیث دوسرا غیر اہل حدیث. چلو انجی صحیح. دو بندے جا رہے ہیں، ایک او بندہ جڑا ربیع الاول چاندہ رہا چوکا چراویں سرکار کی آمد مرحبا. دوسرا جڑا آل الحدیث. دونوں بندے جا رہے ہیں سفر تے چل دیاں رات دے سردی دی شدت ہے، سردی دے نال انتہائی ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے. فجر دی نماز دا وقت ہو گیا ہے. دعا نے نماز توجہ کرنا، دعا نے نماز پڑھنی. اذان ہوئی ہے، اذان ان تو بعد مسجد اندر پہنچے وضو کرن لگے نے تے چادر لئیاں نے جناب جرسیاں پائیاں نے کوٹ پائے نے سردی دی شدت تلے جناب جراباں پائیاں نے. جو ہی وضو کرن لگے تے اہل حدیث کہنے لگا جناب وضو کرن لگا انہیں جراباں اتاریاں نہیں ایویں جناب ٹوٹی کول کھلو گیا بیسن تے کھلو گیا وضو کرن لگا. دوجے نے ویکھیا تے آندا یار یہ پھر تیریاں جراباں خراب ہو جا سن تے دھوسیں تے جراباں لا دے. میں لا چھڑیاں اس آکھا بسرتی ہے تے پانی بڑا ٹھنڈا ہے تے میں تے جراباں تے مسا کرنا ہے. انہیں کہا جراباں تے مسا کوئی نہیں، مسا ہوندہ ہے چمڑے دے موسیات خفین تے. حدیث صحیح ابن خزیمہ اندر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جراباں تے مسح کیتے حدیث اندر الفاظ نے صحابی رسول فرما دن حضور نو میں ویکھیا ہے آپ نے مسح کیتے لل جوربین دوہاں جراباں تے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے باب بنیا ہے کہ جرابوں پر مسح کرنے کا جواز حدیث لے آئے کہ نبی علیہ السلام نے جراباں تے مسح کیتا ہے ایک کہنے لگا حدیث ہوئے گی لیکن میرا مسلک آندہ ہے کہ جراباں دے ہوتے مسح نہیں ہوندہ لہذا میں جراباں اتارنی نے انہیں کہ یار سردی بڑی ہو پانی ٹھنڈائی تے یا خیتی لہذا جراباں تے مسح کر لے انہیں کیا میں جراباں تے مسح نہیں کرنا اہل حدیث نے کیا میں جراباں تے مسح کرنا ہے یہ ٹھنڈ تو بچے ہو ٹھنڈ اندر پریشان ہویا ٹھنڈ اندر ذلیل ہویا ٹھنڈ اندر رسوا ہویا ٹھنڈ اندر جناب تکلیف محسوس ہوئی یہ آندہ ہے میں اتار کے وضو کرانگا یہ آندہ ہے میں مسح کرانگا یہ آندہ ہے کہ حدیث رسول اللہ نے اجازت دیتی ہے آندہ ہے حدیث میں نہیں مندہ یہ ہونے دا حق بندہ ہے کہ چوب کرے تے اہل حدیث جدو یخ ٹھنڈک دے اندر اپنے پیران دے ہوتے جراباں دے ہوتے مسح کر رہے ہیں تے دا حق کے کبے سرکار کی آمد محبوبہ توڑی رحمت ہے توڑی محبت ہے توڑا پیار ہے تسا امت شفقت فرمائیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تسی سارے جہانہ لئی رحمت ہو توڑی رحمت ہے کہ تسا یخت سردی دے اندر جناب ٹھنڈ دے اندر جراباں تے مسح دی اجازت فرمائیے ایک کہنے لگا سمی مولویاں کو پوچھے وہ آندن جراب موٹی ہوئے تے پھر ہو سکتا ہے اوکھا سوکھا ہو سکتا ہے لیکن جراب موٹی ہوئے انہاں کہ موٹی کتنی ہوئے جن 40 قدم پیدل چلیے پیروں اتار کے جتی اتار کے چلیے تے نہ پھٹے میں کہ پتلی جتنی بھی جراب ہوئے 40 قدم ٹور لو نہیں پھٹ دی ایک تھے لکھیا کہ موٹی دے ہوتے مسح ہو سکتا ہے تے پتلی ہوتے مسح نہیں ہو سکتا جڑے ساڑھے جڑے بزرگ ساننا یہ انہاں تشریح کی تھی میں کیا بزرگان دی تشریح قابل قبول نہیں موضوعاتے بھی مسح پیغمبر دی سنت جرابات مسح بھی پیغمبر دی سنت جدو نبی علیہ السلام نے باریک تے موٹی دا فرق بیان نہیں کیتا تو سا اپنی مرضی اسلام دے اندر دین اندر داخل کر کے امت دے بوجھ پا رہے ہو امت نو مجبور کر رہے ہو کہ سردی دے اندر ٹھنڈ دے اندر جراب تے مسح دی حدیث دی نفی کر رہے ہو اہل حدیث 1450 سال بیت گئے نے آج تک اس سنت عمل کر کے کہہ رہے ہیں گجرانوالہ دے چوک اندر بیٹھ کے سرکار کی آمد پیغمبر علیہ السلام دی رحمت شفقت پہلے انبیاء دی شریعت دے اندر جراب تے مسح کوئی نہ پیغمبر دی رحمت آپ دی شفقت آپ دا پیار ہے آپ نے امت بھار نہیں پایا امت بوجھ نہیں پایا لہذا امت ذرا مل کے کبے سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کیے ذرا غور کیجئے جدو نمف وضو ہو گیا وضو کر کے انہیں جرابت مسائل حدیث نے کر لیا جڑا غیر اہل حدیث ہی انہیں کیا جرابت مسا نہیں ہوندہ انہیں پیر دھو کے جراباں پھر پا لیاں نے پا کے جو ہی مسجد دے اندر داخل ہو اسے تو میں جھگڑے دے اندر ادھروں جماعت کھڑی ہوگی فجر دی جماعت کھڑی ہوگی یہ جو اندر داخل ہوئے نا دوئیں دیکھو فجر دی جماعت کھڑی سی اہل حدیث جا کے نماز دی صاف اندر شامل ہو گیا جڑا دو جا سی غیر اہل حدیث انہیں ادھا دو وے ہو سکے کی وے نہ ہو سکے کوئی ستون وے نہ جدے پیچھے چھوپ کے 2 سنت پڑھا انہیں 2 سنت نو پڑھی ہے پڑھنا شروع کی تا اہل حدیث نے کیا غیر اہل حدیث نو یار جماعت کھلوتی ہے اگر نماز ہو رہی ہے تو حدیث ہے با جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوندی تو سنتا پڑھنیاں تو سنتا تیریاں اونج کوئی نہیں ہونیاں تو جماعت اونج کوئی نہیں ایک دی چونج کوئی نہیں دوجا اونج کوئی نہیں باہے سنتا تیریاں اونج نہیں ہونیاں کیونکہ جماعت کھڑی ہے تو جماعت اونج لنگ جانی ہے کیونکہ تو سنتا پہ پڑھنا ہے تو نمازہ تیری ضائع ہو جان گیا نہ فرضی ہوئے گی نہ سنت ہوئے گی کہنے لگا نہیں میں سنت پڑھنی ہے جدوں امام جناب نماز کے پڑھا رہے ہوئے تو مگر سنتا پڑھیاں جا سکتی نے مجبوری ہے کیونکہ ساڑھے علماء نے لکھیا ہے
جی دیاں سنتا رہ گئیاں پھر وہ فجر تو بعد انجے بیٹھا رہے انجے بیٹھا رہے انجے بیٹھا رہے حتیٰ کہ سورج چڑھ جاوے پھر روشن ہو جاوے پھر وہ سنتا پڑھ سکتا ہے لہذا ساڑھے ہوتے بھارے بوجھے لہذا میں نہیں کھڑا ہو سکتا نہیں بہ سکتا نہیں رہ سکتا مسجد دے اندر میں جلدی جانا ہے لہذا میں درمیانہ ایک راستہ کٹیا کہ اگے جماعت ہو رہی ہے میں مگر سنت پڑھ لواں اہل حدیث نے کہا جی سنت رہ جائے اللہ دے بندے بین دے کوئی مسئلہ نہیں تو فرضاں تو بعد 2 رکعت سنت پڑھ سکنا جانے نہیں تسی بھی حدیث آندے ہوتے اسی بھی حدیث آنے حضور فرمایا فجر دی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں یہ حدیث تو نہیں پڑھی میں کہ پڑھی جانے فجر دی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں میں کہ جی بالکل حدیث ہے جر پھر کیویں سنتا پڑھاں گے میں کہ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا جانے فجر تو بعد کوئی نماز نہیں میں کہ بالکل ٹھیک ہے حضور فرمایا پھر اسی کیویں پڑھ سکنے اس واسطے اسی جماعت دے دوران پڑھ لینے ہیں کیونکہ فجر تو بعد نماز کوئی نہیں میں کہتے حضور نے فرمایا فجر تو بعد نماز کو نہیں جانے حدیث ہے میں کہ جی ہے جانے ٹھیک ہے میں کہ بالکل صحیح ہے تو جانے پھر سنتا کیوں پڑھ دو میں کہ حضور نے کی فرمایا جانے فجر تو بعد کوئی نماز نہیں میں کہ بالکل حضور نے فرمایا جانے پھر تسی سنتا کیوں پڑھ دو میں کہ حدیث کی ہے جانے حضور فرمایا فجر تو بعد کوئی نماز نہیں تو میں کہ پھر اسی 2 سنتا پڑھ لینے جانے جی تسی تو پڑھ دو تو حدیث ہے کہ سنت فجر تو بعد کوئی نماز نہیں تو میں کہ اسی بھی اس حدیث نو من دیا جانے پھر تسی کیوں پڑھ دو میں کہ فجر دیاں پڑھنے حضور نے فرمایا فجر دی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں ہو کملیا فجر تے پڑھ لین دے یہ تو فجر دیاں 2 سنتا نے کیوں جی فجر دیاں سنتا نے نہ 2 فجر دیاں تے پڑھ لین دے یہ کیڑی نماز فجر دا ٹائم کس وقت تک ہے جن جدوں صبح صادق ہو جائے اس وقت تو لے کے طلوع آفتاب تک تو میں کہ سورج تے چڑھیا نہیں تو نماز بھی فجر دی وقت بھی فجر دا رکعات بھی فجر دی ہیں پہلی نماز ہے جڑی بیچاری اپنے ٹائم ہی نہیں میرے تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کیے ہون جناب بیٹھے ہونے دیا آیا جماعت دا آخری جناب تشہود ہے ہونے سنت نہیں پڑھتا مجبور ہے جماعت دا سلام پھر جاسی ہے نال شامل ہو گیا ہے تے بیٹھا رہے انجے بیٹھا رہے جنہیں ساڑھے علماء آندن فقہ آندن کہ نہیں جا سکتا تو انجے بیٹھا رہے سورج چڑھن تک اے بیٹھا رہے ہے اہل حدیث نے 2 رکعت نماز فجر دی فرض پڑھ کے اس تو بعد فوری کھڑے ہو کے 2 سنت پڑھی ہے ایک گھر نو جا رہا ہے تھے بیٹھا ہے اعلان پہ کرتا ہے سرکار کی آمد بوجھ نہیں پایا نبی علیہ السلام نے تو ان لگتا ہے سمجھ نہیں آ رہی سمجھ آندی بھئی تو ان میں ایک اور انداز ہے سمجھانا تو ان کہ سمجھنا سوکھ ہو جائے کیونکہ میرا ٹائم بعد گیا 2 گھنٹے ہو گیا اس واسطے میں ان آرام تسلی نہ لگا ہوا ہے جدانی صاحب امید ہے پریشان تو نہ ہو سنا ہاں جی ساڑھے اصلے انہوں دی شفقت ہے وگرنہ یہ بھی اٹھ کے چلے جاتے کون روک سکتا سی میرے تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا عید الفطر یہ اینج نہیں نہ سمجھا یہ اے تو نے ایک اور رنگ ہے سمجھانا آپ نے فرمایا عید علیہ دن جب عید الفطر ہوئے نا جی یا رسول اللہ صلی کی کرنا ہے فرمایا سویرے تو سا اٹھنا ہے فجر دی نماز تو بعد نماز پڑھنے کی نہ فجر دی نماز تو بعد جدو سورج چڑھ جائے تو اسی ناوو دھوو کپڑے نوے پاؤ یا صاف ستھرے پاؤ دھلے ہوئے کپڑے پاؤ خوشبو لاؤ تو کوئی چیز مٹھی کھا لو عید الفطر تو سا پڑھن جانا ہے تو سا پورا مہینہ بھوک برداشت کیتی ہے آج کوئی شے کھاؤ میں محمد تو آڑے واسطے شفقت تے مہربانی پہ کرنا کوئی چیز کھا لو یا رسول اللہ کھا لی فرمایا ہون تکبیرات کہو تے عیدگاہ ٹرو جی محبوب جی عید دے گا اندر آگئے فرمایا تھے کوئی نماز نہیں پڑھنی بیٹھے رہو تکبیرات کہندے رہو امام آگئے ہے فرمایا 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھ عید الفطر پڑھن تو بعد فرمایا امام دا خطبہ سنن دے ساتھ فرمایا امام دی دعائے شامل ہو وہ محبوب جی ہو گیا ہے فرمایا ہون تکبیرات کہندے واپس گھر ٹر جاؤ توڑی عید الفطر ہو گئی ٹھیک ہے محبوب جی 2 مہینے تے 10 دن گزرے محبوب نے فرمایا ہون توڑی دوجی عید آگئی ہے عید الاضحیٰ یا رسول اللہ آج کی کرنا ہے فرمایا آج تو سا گوشت کھاونا ہے وہ پچھلی عید تو مٹھی شے کھوائی آئی
اج تساں گوشت تو پہلے کلیجی شلیجی تو پہلے کوئی شے نہیں کھاونی، نہاو کپڑے پاؤ تے عید پڑھو۔ عید پڑھی واپس آئے، فرمایا ہن جانور ذبح کرو تے او دی کلیجی کٹو تے او کھاؤ۔ حضور دا طریقہ ویکھو، پہلے یکم شوال سی تے ہن 10 ذی الحج، 2 مہینے 10 دن دا گیپ ہے۔ 10 ذی الحج تو 10 محرم تک، 10 سفر تک 2 مہینے تے 10 ربیع الاول تک 3 مہینے۔ جدو 3 مہینے تے ایک دن آیا، حضور نے فرمایا توجہ ہے، جو 3 مہینے تے 11 دن گزرے تے تیسری عید آ گئی۔ عید الفطر پہلے گزری، کیا حال ہے فاروق قاسم صاحب؟ کدے راضی بھی ہو جایا کرو، غصے جراندے وار ویلے، کدے بندے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ چلو توجہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے تو وڈی عید آ گئی، عید الفطر تو بھی بڑی تے عید الاضحیٰ تو بھی بڑی، عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ جی محبوب جی، اس دن کی کرنا ہے؟ قرآن دیتے پارے پڑھے، پورے 30 پارے چپ خاموش، پہلے تو لے کے 30ویں تک وڈی عید دا قرآن ذکر ہی کوئی نہیں۔ چلو اسا کہ بخاری جو سی، بخاری کھولی، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، سانو نہیں لبھی، لیکن اسی جدوں لاؤڈ سپیکر کھلدا ہے تے مولوی آندا ہے با وڈی عید آ گئی۔ اسا کہ با قرآن تے ہے کوئی نہیں، حدیث وچ بھی کوئی نہیں، تے یہ جڑا روزانہ فرماندے پین انہاں کول جانے ہیں، بس سانو وکھاؤ با قرآن دے کیڑے پارے چ حدیث وچ کتھے ہے، تسی سان دسو، تسی کردے ہو تو 2 تے اسی تواڈے نال عیداں کیتی ہیں، عید الفطر بھی عید الاضحیٰ بھی، پورے احکامات قرآن سنت ہی موجود ہے، تے ہن تسی دسو بھائی تیجی کیویں کرنی ہے؟ قرآن وچ تے ذکر کوئی۔ انہاں آکھیا با آ گئے ہو؟ اسا کہ جی آ گئے ہاں۔ اسا کہ با واقعی تسی ٹھیک ہو، قرآن وچ کوئی نہیں، حدیث وچ کوئی نہیں، تے اسی انہیں دا طریقہ دس دیں۔ اسا کہ سن طریقہ دسو نا، با چلو ٹھیک ہے، منانی نہیں منانی وکھرا مسئلہ، طریقہ تے دسو با یہ منانی کیویں؟ انہاں فرمایا حضرت جی سویرے کی کرنا؟ انہاں کہ سویرے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اسا کہ پہلے کوئی چیز کھا پی کے جانی ہے یا نہ کھا کے؟ انہاں کہ یہ تواڈی مرضی، ناونا ہے یا نہیں ناونا؟ اسا کہ یہ بھی تواڈی مرضی، خوشبو لانی؟ اسا کہ یہ بھی تواڈی مرضی۔ پھر حضرت جی کیڑے ویلے شروع کرنا ہے؟ اسا کہ یہ کوئی ٹائم شائم اس عید دا کوئی نہیں۔ عید الفطر عید الاضحیٰ جڑی ہے وہ سورج چڑھن تو بعد، روشن ہونے تو بعد، زوال دے وقت ختم ہونے تو بعد شروع ہوندی ہے تے سورج ڈھلن تک وہ دا وقت ہوندا ہے۔ یہ جڑی وڈی عید ہے یہ دا کوئی ٹائم نہیں، ٹائم کوئی نہیں جانا، نہیں ٹائم کوئی نہیں کرنا۔ کی ہو سکے موٹر سائیکل ہے تواڈے کول؟ اسا کہ جی ہے۔ اسا کہ بھائی انہوں باہر کڈو، باہر کڈیا، اسا کہ سلنسر کڈو، دا سلنسر کاٹ لے۔ اسا کہ بھائی یہ چونکہ ایلدیسن دی مسجد کولوں گھر کولوں گزرنا ہے تاکہ پتہ چلے با وڈی عید ہے، سلنسر باہر کڈو، کاٹ لے۔ تو جی حضرت موٹر سائیکل نہ ہوئے تو پھر فرمایا پھر کسی چنگچی تے چڑھ جاؤ، یہ چنگچی نہ آلے نہ چڑھاوے پھر انہاں کہ با کسی ٹرالی نہ لٹک جاؤ۔ جی حضرت ٹرالی بھی نہ ہوئے تو فرمایا کسی ٹرک تے چڑھ جاؤ۔ چلو جی ٹرک تے چڑھ گئے، ٹرالی تے چڑھ گئے، جتھے جا ملی کدے چڑھ گئے، لٹک گئے، ہن جانا کدے؟ ہو سکے کوئی پتہ نہیں کدے جانا۔ عید الفطر جڑی ہے نا وہ تو جانا ہوندہ عید گاہ، عید الاضحیٰ عید گاہ، تو یہ حضرت کتھے جانا ہے؟ ہو سکے با کدے جاونا؟ عالم چوک پہنچو، عالم چوک۔ ہو سکے پھر ہن کدے جانا؟ ہو سکے ہن چند دے قلعے ٹر جاؤ۔ حضرت جی چند دے قلعے پہنچ گیا، ہو سکے با ہن بس سٹاپ پہنچو۔ حضرت بس سٹاپ پہنچ گیا، ہو سکے لوئیں والے بائی پاس تے پہنچو، لوئیں والے بائی پاس تے پہنچ گیا۔ حضرت ہو سکے سیالکوٹ بائی پاس تے پہنچو۔ کرنا کی ہو سکا بس ٹرتا جانا ہے، ٹرتا جانا ہے، ٹرتے جاؤ ٹرتے جاؤ ٹرتے جاؤ ٹرتے جاؤ ٹرتے جاؤ۔ سویرے کوئی تمہیں پوچھے نا راتی تہاڈا جلسہ ہویا، تہاڈے مولوی آیا ہے تو کی آندا ہے؟ تساں کی آکھنا؟ ٹرتے جاؤ۔ ہاں بس ٹرتے رہو، بس جانا کہ دے ہو سکے ٹرتے رہنا،
جانا کہ حضرت جی کتے ختم ہونا سکے ختم نہیں ہونا ٹردے رہنا چلتے چلو ٹردے 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 یہ پہلی عید ہے جی صرف ٹرنا ہے ٹردے رہنا پڑھنا کی ہو سکے کوئی پتہ نہیں ٹردے رہنا کی کرنا ہے بولو ٹردے رہنا ٹردے رہو ٹردے رہنا کھڑونا نہیں بس ٹردے رہنا جدوں ٹر ٹر کے تھک جائیے پھر فرمایا پھر واپس ٹر پینا تے واپس ٹر کے تو سکے بجے تھوڑا منہ آئے تو ٹردیا جانا تو میں آگے ہوں میں ہوں تے پڑھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ٹردے رہنا بس نہ کرو چوپ تو نہیں نہ کرنی ٹردے رہو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ بڑو نولی ما تولا مانا کرن لگا میں ترجمہ کرن لگا علماء موجود نے اللہ فرماندہ جڑا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کردے حق آ جان تو بعد واضح ہو جان تو بعد کتاب و سنت دا پورا طریقہ آ جان تو بعد اپنی مرضی کردے اور صحابہ اکرام دا جو راستہ چھوڑ دیندے نو دی صدا کی ہے نولی ما تولا اور ٹرتا رہنا نولی ما تولا اس نے واسیہ نے ٹرتا رہے نولی ما تولا ٹرتا رہے جدھر تیرے دل کرے ادھر ٹرتا رہے ادھر جا ادھر جا ٹرتا رہے ٹردیاں 33 باری کہو گا بلا ٹردیاں جا پہنچو گے تو وَنُسْلِي جہنم تسی کہو گے جذبات اندر کیا ہے جا رہا جذبات اندر نہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار نسلہی جہنم وساعت مصیرا جہنم دے اندر جا گرے گا اہل بیدت لہذا ٹرتیاں دنیا اندر تھک جائے گا سنت دا ثواب نہیں ملنا جب تک سنت تو ثابت نہ ہوئے حالت آگا دیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیت عاملت ناصبہ تسلا نارن عمل کر کے تھک گئے ان گئی آئیدہ من انجیوں سے عاملت ناصبہ ٹر کے چلدے ٹردے تھک گئے ان کے فیصلے کی ہوئے گا تسلا نارن حامیہ نسلی جہنم وساعت مصیرا سنیے ذرا غور نال توجہ کیجئے کہنے لگے ساڑھے کل دلیل بھی ہے صرف ٹرنا لی گال نہیں ساڑھے کل دلیل بھی ہے میں کہ دلیل دسو جنہیں جدو حضور پیدا ہوئے تو ابو لہب خوشی نہیں کی تھی میں کیتی آس جنہوں سلونڈی ادا نہیں کی تھی میں کیتی آس تو انہوں تو پھر وہ چنگا میں کہا جی بالکل ساڑھے نال وہ چنگا جنہوں تو انہوں تو وہ چنگا ہے ابو لہب میں ساڑھے نالو جنہیں جی حدیث نالو بابی نال تو انہوں تو وہ چنگا ہے میں کیوں جنہیں انہیں جشن حضور دی ولادت خوشی کی تھی میں کہا پھر اس خوشی کی تھی تو میں کہا پھر جنہیں ایسے بھی کرنے تو میں کہا تسی کی پھر کیوں کر دو جنہیں گلاب کی تھی تو میں کہا پھر تسی کیوں کر دو جنہیں گلاب کی تھی تو میں کہا یار میں تو آنوں پوچھا ہے بس تسی کیوں کر دو جنہیں گلاب کی تھی تو میں کہا پھر تسی کیوں کر دو جنہیں گلاب جنہیں سانو پوچھی جاندے ہو اسی کیوں کرنے تسی آپ کیوں نہیں کر دے میں کہا گلاب کی تھی میں کہا تسی کیوں کر دو جنہیں گلاب کی تھی جنہیں حدیث ہو تسی کیوں نہیں کر دے میں کہا گلاب کی تھی تو انہوں سمجھ کو نہیں تو انہوں میں لگتا 2 بجے سے میں کہا تسی کیوں کر دے ہو جنہیں گلاب نہیں کی تھی تسی حدیث ہو کیوں نہیں کر دے میں کہا گلاب نہیں کی تھی ایسا اس ادھوں نہیں چھٹی جتوں دیا گلاب شروع کی
تسی کیوں کر دے ہو جڑا ابو لہب نہیں کیتی تسی کیوں نہیں کر دے میں کہ ابو لہب نہیں کیتی اسے کام جڑا ابو لہب کرے اسو کدے نہیں کیتا اسی کیڑا کم کرنے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا جڑا کم نبی اور صدیق کرن اسی او کرنے جڑا کم نبی کرن صدیق کرن سیدنا عمر عثمان و علی کرن سیدنا حسنین کریمین یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ لو ساڑا پیار صحابہ کرام نا صحابہ کرام کرن تے اسی او کرنے جڑا کم صحابہ کرام نے نہیں کیتا تسی آن دیو ابو لہب نے خوشی منائی تے میں کہ پھر کتے گیا ہے جنے ابو لہب میں کہ جی اس کی کیتا ہے جنے انہیں خوشی منائی حضور دی ولادت دی میں کہ پھر کتے گیا خوشی منا کے جنے انہیں خوشی منائی میں کہ پھر کتے گیا جن گیا تو پھر وہ جنہ میں چاہیے میں کہ چلو ٹھیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما قصب سیصلا کہتے گیا سیصلا نارا نصلی جہنم تصلا نارا حامیہ سیصلا نارا ذات لہب نال او دے نال زنانی بھی جلوسی لئی فردائی او بھی نال گئی ہے وامراتو ہکٹھے گانے جوڑا پورا گیا ہے جہنم سیصلا نارا ذات لہب وامراتو حمالت الحطب جناب بیوی بھی دی گئی ہے آپ بھی گیا جہنم دے اندر گستاخ پیغمبر اور ڈیڑا ملون انسان اس ڈیڑا گستاخ بندہ کون ہو سکتا ہے زمانے اندر جنہوں قرآن آندہ تبت یدا ابی لہب وتب رب نو پتا سی مولویاں نے انگلیاں چوپانی کرنا ہے با انہوں انگلی چوپانی آندہ رب آندہ تبت یدا ابی لہب وتب دوئیں ہاتھ ٹوٹ جان ہلاک ہو جان برباد ہو جان ابو لہب دے خیر دی خبر اس واسطے قرآن اندر نہیں آئی جس نے بقول تو آڈے خوشی کیتی ہے نہ جشن کیتا ہے او دے واسطے کوئی خیر دی خبر قرآن اندر نہیں سیصلا نارا ذات لہب اس واسطے نا ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے ملفوظات حضرت عامر رضا خان صاحب نے میں انہوں نے بڑا احترام انہوں دا کرنا اور بڑے زیرک عالم نے یعنی گہرے عالم نے کوئی گل اپنی ملفوظات اینج لکھ دینا دل کردہ کدی ہوما نہ آنا زندہ ہوما نہ سپیشل جا کے زیارت کریا صحیح گل تو مٹھائی لے جا بیا موڑ احمد آباد انہوں نے جا کے دیا با تس ایڈے زیرک کو فرماندن با میں ایک حویلی جنا میلاد شریف پڑھ رہا ساں تے دیوار ہوتے بندر بیٹھا سی بندر فرمادن میں جو میلاد پڑھی نا تے بندر نے جھومنا شروع کر دیا میں میلاد پڑھی جاواں بندر جھومی جائے اندر میں او دے الویکھی جاواں کیونکہ ایک ہی سونا نالا اور تا آج کوئی نہیں جڑے او دیوار تے جھومی جاوے تے میں میلاد شریف پڑھی جاواں وہ جھومی جاوے جدو جھومیا تے میں غور کیتا بھائی میلاد تے خوش ہو رہا ہے جھومدار جا رہا تے نال فرماندن با آخر بندر آنا وہابی نہ وہابی ہو گیا آنا تے پھر انہیں جھومنا کوئی نہ چونکہ وہابی نہ میں کہ حضرت جی کی فرمایا جے بندر سی جانے جی بے کہ وہابی سی جانے نہیں وہابی نہیں سی میں کہ کون سی جانے بندر سی میں کہ وہابی سی جانے وہابی نہیں سی میں کہ چلو شکر ہے وہابی نہیں سی جانے میں کہ کوئی مسلک تے ہو سی ہو دا جنہیں لازمی گالے کوئی تے ہونا سی میں کہ وہابی نہ ہی نہ جانے جی یہ تو میں تسلی کی تھی وہابی نہیں سی تو میں کہ پھر کون سی جنہیں اے نہیں پتا میں کو جھوم رہا سی جانے جی تو سی پڑھ رہا سی جانے جی میں کہ پھر وہی سی جانے کیڑے میں جڑا تو ہوں سے اور کیڑا بندروں کا مذہب نہیں ہے یہ کہ بندروں نے مگر اسی لاغے جائے گی اسی پتہ کہتے لگنے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
سنی اسی اتباع مصطفیٰ دے پابندہ انما کان قول المومنین اذا دعوا الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ میں کہا تسی دسو تے سی آندن تو ان پیغمبر دی ولادت دی خوشی کوئی نہیں۔ میں کہا خوشی تے ایسا نو ولادت دی خوشی ہے تے کلمہ پڑھے ہے، خوشی ہے تے اتباع کرنے ہیں، خوشی ہے تے اہل حدیث کہلانے ہیں، خوشی ہے تے اہل سنت اہل حدیث کہلانے ہیں، خوشی ہے تے ہر حدیث دے ہوتے عمل کرنے ہیں، ہر پیغمبر دی رحمت دے ہوتے ہر پیغمبر دی حدیث سنت عمل کرنے ہیں، خوشی تے ہے۔ کہنے لگے جی توانو خوشی ہوئے آتے پھر میں کہ کی کریا جانے تسی 12 ربیع الاول نو خوشی کروا۔ میں کہ تسا 12 ربیع الاول نو کی کیتا ہے؟ جڑا اسا نہیں کیتا جڑا تسا وعدو کام کیتا ہے وہ دسو زیادہ۔ اساں فجر دی نماز 12 ربیع الاول نو پڑھی ہے تے او دے وچ درود شریف بھی پڑھیا ہے، زور بھی پڑھی ہے، عصر بھی پڑھی ہے، مغرب بھی پڑھی ہے۔ تسا کیڑا وعدو کام کیتا ہے؟ جانے تسی جے تن خوشی ہویا تے تسی گلیاں نہ صاف کرو۔ میں کہ تسا وعدو کام کیڑا کیتا ہے؟ ساڑھے تو زیادہ اضافی جنہاں سے گلیاں صاف کیتی ہیں۔ میں کہ مسئلہ اے دے وچ تے تواڈے واقعی قربانی بڑی ہے تواڈی، گلیاں صاف کی جانے جی۔ میں کہ مریم نواز نے ڈیوٹی لائی ہے، بس صاف ستھرا پنجاب 364 دن صفائی کرنگے۔ کون؟ جنہاں عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت نو نہیں منیا، جنہاں عیسیٰ علیہ السلام دی سنت طریقے نہیں منیا، 364 دن صفائی او کرنگے پنجاب دی۔ تے جنہیں اپنے نبی دی آخری زمان پیغمبر دی سنت نو نہیں منیا، آخری دن او دی ڈیوٹی ہے کہ پورا اجتماعی طور تے ایک باری صاف کر دیں تو کہ اہل حدیثاں گزرنا ہوندہ ہے۔ گلیاں صاف کر رہے ہوں تے جدوں گلیاں صاف کر دیں ادوں بھی جھاڑو لے کے بندہ ٹردا ہی رہا، پتہ ہے نا، جھاڑو لے کے بندہ چلدا رہندا ہے۔ صفائی کر رہے ہوں تے ناراض نہ ہوئے کرو، انجوائے کر کے کیا کرو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ انہاں گھروں صفائی نہیں جے کیتی، اپنے سین دی کمریاں دی صفائی نہیں جے کیتی، انہاں صرف گلیاں صاف کیتیاں جے۔ گلیاں تو علاوہ انہاں دا کوئی کردار نہیں جے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا اضافی عمل نہیں جڑا نہ کیتا ہوئے سوائے گلیاں دی صاف کرن دے۔ جدوں گلیاں صاف کر رہے ہوں خوش ہویا کرو تو دعا کیتا کرو اللہ اور توفیق عطا فرمائے، اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ جیڑا اپنے نبی دی سنت دی مخالفت کرے اللہ ایویں عذاب دینا ہے، انہوں نوں ٹوردا رہندا ہے، انہوں صفائی تے لا دینا ہے۔ صفائی ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے تے پھر میں کہنے لگا سا ایک اور بھی کام کیتا ہے۔ میں کہا اور کیڑا کیتا ہے؟ جنازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا روضہ اطہار جیڑا ہے اساں او بنایا، او دا ماڈل بنایا، او دا نمونہ بنایا، او دی شبی بنائی ہے۔ میں کہا کتے جنے اساں ریڈیو تے بھی روضہ رسول بنا کے لگایا ہے، اساں جناب رکشے ہوتے دے چھاتوں تے بھی لگایا ہے، اساں چوکا چوراویں روضہ رسول دا ماڈل بنایا ہے۔ میں کہا تساں ماڈل بنایا جنے جی؟ میں کہا کیوں؟ جنے حضور پیدا ہوئے انہاں دی خوشی اندر۔ میں کہا جدوں حضور پیدا ہوئے نے تو انہوں خوشی ہوئی ہے، پھر تساں کی بنایا جنے روضہ رسول بنایا ہے۔ میں کہا حضور پیدا ہوئے نے جنے جی پیدا ہوئے نے۔ میں کہا ولادت دی خوشی ہے جنے جی؟ میں کہا پھر کی بنایا جنے روضہ بنایا ہے۔ میں کہا حضور پیدا ہوئے نے جنے جی پیدا ہوئے نے۔ میں کہا ولادت دی خوشی ہے جنے جی ولادت دی خوشی ہے۔ میں کہا پھر تساں کی کیتا جنے روضہ رسول بنایا ہے۔ میں پھر پوچھنا تساں روضہ بنایا جن جی؟ روضہ بنایا۔ میں کیوں؟ جنے حضور دی ولادت دی خوشی ہے۔ میں کہا پھر روضہ کیوں بنایا؟ جنے حضور دی ولادت دی خوشی ہے۔ میں کہا پھر روضہ کیوں بنایا؟ جنے ولادت دی خوشی ہے۔ میں کہا روضہ کیوں بنایا؟ جنے ولادت دی خوشی ہے۔ میں کہنا روضہ کیوں بنایا؟ روضہ ولادت دی علامت ہے۔ جس دن ہستی پیدا ہوئے، کوئی شخصیت پیدا ہوئے، اس دن اس دا روضہ بندا ہے۔ ولادت دی علامت ہے یا وفات دی علامت؟ سینے دے روضہ رسول دا بیج لا کے تو سامان نہیں لیا۔ انک میتون، اللہ نے توڑے سینے ہوتے روضہ رسول دا بیج لوا کے توڑے عقیدے دی توڑے کولوں نفی کروائی۔ انک میتون و انہم میتون فما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اف امات اف امات اف امات اف امات۔ میں نہ ہو ایک علاقے
تقریر کی تھی میں آگے با تسی میں کوئی تھوڑا جہل حدیث بھی خرچ کر لیا کرو ربیع الاول وچ نا کوئی 5-7 بینر بنا کے نا ربیع الاول یکم دو کول تے بازار وچ لا چھڑے کرو تو تے قرآن پاک دی آیات لکھ چھڑیا کرو وہ کہنے لگے جی کیڑی آیات لکھی ہے میں آگے اے لکھیا کرو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين آیت مبارکہ لکھ کے میں کہ بینر لا دو اگلے چوک اندر دوجی آیت لکھ دو قل انما انا بشر مثلکم تیسرے چوک اندر تیسرا بینر لا دو لکھ دو تے قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک چوتھے گلی اندر میں کہ آیت مبارکہ لکھ دو قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدات جتھے ٹردے نہ رکنا ہوئے ہوتے آیت مبارکہ لکھ دے ہوتے انما المشرکون نجسون تے جانے پھر میں کہ ترجمہ نہ لکھیا ہے تھلے لکھ دے وائے ترجمہ شرکائے جلوس خود کرتے جائیں اگر ہم کریں گے تو پرچہ ہوگا وہ کمال یہ نا دوستاں ایک آیت مبارکہ لکھ کے نا تے اتھے لا دی تھی بازار جلوس آ گیا جو نہ آیت لکھی ہوئی ویکھی نا ات جلوس روک گیا انہاں کیا یہ آیت مبارکہ ہو تو اتار ہوتے ایسی گزر سکنے ہیں ترجمہ نہیں سی لکھا صرف قرآن دی آیت اللہ گواہ ہے انہاں کہا بھائی یہ بینر اتارو یہ قرآن دی آیت اترے گی تھی تو جلوس لنگے گا وگرنہ سی گزر ہی نہیں سکتے انتظامیہ نے آیت مبارکہ اللہ بینر اتاریا تاں جلوس گزرے جب میں وہ جنگ کچھ عرصہ پہلے رولا سی نا کافی دیر ہو گئی وہ تے باب عمر سی ایک وہ تے جلوس آ کے روک گیا انہاں کیسے تو نہیں گزرنا کیونکہ وہ تے لکھے ہے باب عمر اس گلی چو نہیں گزرنا تے کافی عرصے بعد پھر میری تقریر سی تے میں گیا میں سنیا سی ہے تو جلوس نہیں سی لگتا باب عمر ہی تقریر سی تے میں گیا میں سنیا ہے تو جلوس نہیں سی لنگدا یعنی جی میں کہ تو لنگ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ تے باب عمر ہے رسول اللہ نے فرمایا جس گلی جو عمر ہے میں کہا جلوس نہیں لگ سکتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمر بیٹھا ہوئے تو جلوس لنگ جائے میں کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شین ایڈی ڈر دی ہے عمر تو شین ہاں شیطان دی گل کرنا اور تو کیڑی دی گل کرنا شیطان دی گل پہ کرنا شین تے عمر دا بڑا ویر ہے حضور نے فرمایا عمر تن تے ویکھ نہیں نہ سکتا جس گلی تو ہوئے ہون بھی ونجے تے روضہ رسول تے تو انہوں شین بہت گھٹ ملے گی کیوں اس پاسے جاندے ہی نہیں شین تو تے عمر ہے عمر تے کول بہنا بڑا حوصلے والی گل ہے اہل سنت اہل حدیث مومن نہیں بہ سکتے عمر کول بہنا کوئی سوکھا ہے توجہ ہے قرآن پاک دی آیت مبارکہ لکھی ہوئے تو اسے بھی میں آگے کوئی تھوڑا جا نا خرچ کر کے آیات لکھیا کرو وہ دنال تھوڑا جا بازار بھی ساتھ جا سی تو قرآن لکھے ہوئے تو سونا بھی لگ سی نالے ثواب لگ سی لوگ پڑھ سکتے پھر وہ کیا ہے جلوس کیوں میں لگتا ہے توجہ کرنا پھر روضہ رسول کیوں بنایا ہے روضہ رسول وفات دی علامت بولو ولادت دی علامت نہیں ولادت دی دلیل علامت نہیں علامت جڑی ہے روضہ رسول دا شبی بنانا ماڈل بنانا سنو میرا اور میری جماعتہ کی داندن تو سے ماڈل نہیں بنایا میں کیسی گلی نہیں سی بنا سکتے کیوں گلی نہ پا کے روضہ رسول روضہ رسول پتہ ہے کتے بڑھنا ہے ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ اس جگہ نو اللہ جنت پہلے بنا دینا ہے جگہ جنت پہلے بن دیئے مگر روضہ رسول بنایا جانا ہے اللہ نے حجر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دا ٹکڑا پہلے بنایا ہے روضہ رسول پھر بنایا گیا ہے لہذا روضہ رسول ہر گلی چوکو چرائے اندر نہیں بنایا جاندہ
سنو ساڈا عقیدہ سنو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے بوجھ لان آئے سن تسائے سارے بوجھ امت دے اتے دوبارہ پا دیتے نے اے رسومات دے بوجھ بدعات دے موج حضور تے دے گئے سن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پیغمبر نے بوجھ پائے نہیں امت دے تو بوجھ لائے نے عزیزن علیہ معنتم گران گزر دیئے پیغمبر دے ہوتے تو انہاں دی تو ہاڑی تکلیف تو آڈا دوگ تسی اپنی جانا دے اتنے خرخانی جتنے محمد اپنی امت دے خرخانے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم تو آڈیاں جانا تو زیادہ خرخان تو آڈے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تائیں نبی علیہ السلام ایک رات رو رہے نے جبریل آئے فرمایا محبوب جی کیوں رو رہے ہو فرمایا میں اپنی امت دے بارے پریشان ہاں فرمایا رب فرما رہے ہے راضی کر دیاں گا تو انہوں امت دے بارے نہ پریشان ہو عزیزن علیہ معنتم تو آڈا دکھتے تکلیف مصطفیٰ نو گوارا نہیں تائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا سی میں ہر وضو نال مسواک نو ضروری قرار دے دینا لیکن میں اس واسطے نہیں کیتا کہ تے امت تے بھار تے بوجھ تے مشقت نہ پڑ جائے عزیزن علیہ معنتم آپ نے فرمایا تو آڈے جو کوئی بندہ اپنے جدوں پیدل چلن لگے یا دوئیں جوتے پا کے چلے یا دوئیں جوتے اتار کے چلے اینج نہ ہوئے کہ ایک جوتا ہو دے پیر اندر ہوئے تے دوجا نہ ہوئے فرمایا توازن برقرار نہ رکھ سکے کہ تے نقصان نہ ہو جائے گر نہ جائے میں محمد توڑی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا کہ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو آڈے جو کوئی بندہ ہاتھ نہ چکنائی لے کے سو نہ جائے کوئی رات نو کیڑا جناب چکنائی دی وجہ تو توڑی انگلی یا پیر یا کسی جسم دے سنو کٹ جائے تو ان تکلیف پہنچے میں محمد برداشت نہیں کر سکتا عزیزن علیہ معنتم تو آڈا دکھ میں نو گوارا نہیں پھر آپ نے فرمایا کوئی تو آڈے جو بندہ رات نو دیا جلا کے نہ سویں اے نوے تیل والا دیا گرے تے گھر اندر آگ لگ جائے لہذا دیا بند کر کے سویا کرو میری امت دے لوگوں میں محمد توڑی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا پھر آپ نے فرمایا ایسے مکان دے چھت نہ سویا کرو جس مکان دے چھت چار دیواری نہ بنائی گئی ہوئے توڑا پردہ بھی محفوظ نہیں رہے گا توڑی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی ہو سکتا ہے طوفان آوے تسی کتے گر نہ جاؤ بے خیالی جو اٹھو تے جب مکان تو گر نہ جاؤ تو ان تکلیف پہنچے میں محمد برداشت نہیں کردا عزیزن علیہ معنتم میرا توڑا حق بندہ ہے کہ محمد مصطفیٰ دی آمد تے کئیے سرکار کی آمد مرحبا حضور دی رحمت حضور دی شفقت حضور دے پیار سن دے جائیے حدیث پاک میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توجہ کرنا آپ فرماندے نے کہ اثر جناب سفر دے حالت دے اندر زور تے اثر دی نماز اکٹھی پڑھ لو مغرب تے عشاء دی نماز اکٹھی پڑھ لو دو چار نمازاں دو وقت دے اندر زور نو اثر دے وقت اندر پڑھ لو یا زور نو تاخیر کر کے اثر دے اندر پڑھ لو میں محمد تو انہوں سفر اندر تکلیف دے بوجھ تو آڑے ہوتے بھار نہیں پڑھنا چاہنا دو نمازاں ایک وقت اندر پڑھ کے تو آڑے ہوتے بوجھ جانو لانا چاہنا شفقت توڑے ہو تو اتارنا چاہنا اے نبی علیہ السلام دی شفقت تے محبت تے پیار فرما دو نمازاں سفر اندر اکٹھی کر لو اور سفر اندر قصر کر لو دو رکعت پڑھ لو زور دی دو رکعت اثر دیاں دو رکعت اثر نو زور دے وقت اندر یا زور نو اثر دے وقت اندر مغرب دے وقت اندر عشاء یا مغرب نو عشاء دے تک مؤخر کر لو فرمایا میرا دل کردا سی میں عشاء دی نماز دا ٹائم مقرر جڑا افضل ترین ٹائم ہے او نصف اللیل آدھی رات ہے لیکن ادھی رات تھی جاگ دے رہو میں محمد برداشت نہیں کرتا لہذا مغرب دا وقت ختم ہوئے تے فوری شفق غیب ہو جائے فوری تسی عشاء دی نماز پڑھنا چاہو تے پڑھ لو میں محمد اجازت دینا فرمایا وتر دی نماز یہ تہجد دی نماز ہے عشاء دی نماز نہیں عشاء دی رکعت دے اندر شامل داخل نہیں لیکن تسی تہجد دے وقت نہ اٹھ سکو اس واسطے میں محمد نے رحمت فرمائی ہے شفقت فرمائی ہے کہ وتر دی نماز جڑی عشاء دی نماز تو بعد پڑھ کے سو
جاؤ، ہو سکتا ہے تسی نہ اٹھ پاؤ تے تواڈے نوں میں بوجھ نہیں پانا چاہندا، تہجد تواڈے اوتے فرض نہیں کرنا چاہندا، تراویح تواڈے اوتے فرض نہیں کرنا چاہندا۔ صحیح البخاری اندر حدیث ہے پاک ہے نبی علیہ السلام آخری عشرے اندر پہلی تاک رات اندر نماز تراویح صحابہ نوں پڑھائیے، پھر دوسری جناب تاک رات آئیے پھر نماز تراویح پڑھائیے، پھر تیسری رات تاک آئیے پھر نماز تراویح پڑھائیے، جدو چوتھی رات تاک آئیے پیغمبر دے صحابہ نال مسجد نبی پر گئی، صحابہ منتظر نے، رسول اللہ تشریف لے آنگے، تراویح دی نماز پڑھانگے، لذت محسوس ہوئے گی، روحانیت برکت محسوس ہوئے گی، پیغمبر قرآن پڑھنگے، مسجد نبی ہوئے گی، مگر صحابہ کرام ہونگے، حضور تشریف نہ لے آئے۔ جدو سحری دا وقت ختم ہون لگا محبوب بار تشریف لے آئے، فرمایا میرے صحابہ میں نو پتا سی تسی مسجد دے اندر آ چکے ہو، مسجد بھر چکی ہے، لیکن میں اس واسطے نہیں آیا کہ من خطرہ محسوس ہویا ہے کہ اگر میں توانو نماز تراویح چوتھی رات بھی پڑھا دے وہاں کہ تواڈے تے فرض نہ ہو جائے تے توانو سی فتح جیزو انا، پھر تسی اس تو عاجز آ جاؤ، نہ پڑھ سکو، نہ جماعت دا انتظام کر سکو، نہ فرض ادا کر سکو، اس واسطے میں نو نفر رکھیا، سنت رکھیا ہے، میرا دل کرتا سی میں آواں، میں آیا نہیں، امت مشکل نہ پہ جائے، امت بھار نہ پہ جائے، امت بوجھ نہ پہ جائے، لہذا میں تواڈے ہوتے شفقت کیتی عزیزن علی امانتم، آپ نو امت دا دکھ تے تکلیف گوارا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بارش دی حالت دے اندر آپ نے رحمت کی فرمائیے، شفقت کی فرمائیے، ویکھنا ذرا جنہ پورا مہینہ گیا سرکار کی آمد مرحبا، جنہ جشن منایا ہے جنہ پورا مہینہ، انہاں کے کیتا ہے جنہ بارش دی شدت ہے، بارش ہو رہی ہے، ادھر نماز دا وقت ہو گیا ہے، ایویں سمجھو عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا ہے، اس تو پہلے جناب بادل آ گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی ہے، زور نال بارش ہو رہی ہے، موسلادھار بارش ہو رہی ہے، ادھر اذان دا وقت ہو گیا ہے، مولوی نے لاؤڈ سپیکر کھولے اذان شروع کیتی ہے، اذان اندر کہندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او محلے والو نماز والا ہو، نماز والا ہو، ادھروں بارش ہو رہی ہے، مولوی آندا ہے، مولوی کیا آندا ہے؟ تو ان مولوی کو نہیں آندا؟ مولوی آندا ہے نماز والا ہو، ادھروں بارش ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، بارش ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ دا کی معنی ہے؟ نماز والا ہو، مولوی جی بارش ہو رہی ہے تے راہ بند نے تے پانی ہے، پانی ہو سکے ڈگو یا مرو یا لتاں ٹوٹن، آؤ ہر صورت دے اندر مسجد اندر آؤ، اہل حدیث مسجد چو آواز آئی قربان جاواں محبوب تواڈی رحمت تو، تواڈی شفقت تو، تواڈے پیار تو، عزیز علیہ ما عنتم نو سنو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نو سنو، آپ دی رحمت سنو، شفقت سنو۔ اہل حدیث تو علاوہ کون ہے جڑا حضور دی رحمت سمیٹ کے بیٹھا ہے، آپ دی شفقت سمیٹ کے بیٹھا ہے، وہ بوجھ امت نہیں آن دیتے، تساں بارش اندر حی علی الصلاۃ کیا ہے، حی علی الفلاح کیا ہے، حی علی الصلاۃ کے لیے ہے، آؤ نماز والا، آؤ نماز والا۔ اہل حدیث مسجد لاؤڈ سپیکر کھلے ہیں، انہیں شہادتن تو بعد انہیں اعلان کیتا ہے الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال، او محلے والو نماز گھر پڑھ لو، حضور والوں اجازت ہے، رسول پاک والوں اجازت ہے، اے رسول اللہ دی شریعت ہے، اے آپ دی رحمت ہے، حضور تو انہوں دکھ نہیں دینا چاہندے، تو ان تکلیف نہیں دینا چاہندے، عزیز علیہ ما عنتم دے مستاق، عزیز علیہ ما عنتم دی شان، مسلک اہل حدیث دا وصف، مسلک اہل حدیث دا امتیاز، مسلک اہل حدیث دی خوبی، مسلک اہل حدیث سنت نال پیار، سنت نال عقیدت، فرما لا صلو فی الرحال، خبردار نماز گھر پڑھ لو، نماز گھر پڑھ لو، اللہ تو گھر اندر ہی نماز دا جماعت دا ثواب دے گا، ثواب مسجد دے آن اندر نہیں، ثواب محمدی اتباع اندر ہے۔ اللہ صلو فی الرحال، حضور دی رحمت، رحمت رحمت ساڑھے کولے حضور دی، شفقت حضور دی ساڑھے کولے، ذرا سارے مل کے کہو اہل حدیث سرکار کی آمد۔ حضور نہ ہوتے حضور یہ رحمتیں کون ہمیں عطا کرتا؟ حضور آئے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کتے یاد ہے اس وقت شیخ و حضرت مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری اللہ انہی قبر درام دا
فرمان لگے بارش ہو رہی سی شدید تے اذان واسطے مسجد اندر بندہ کوئی نہیں سی. حافظہ فرمان لگے میں ہی اذان دے گے کہ الا صلو فی الرحال الا صلو فی الرحال. پورے محلے اندر طوفان مچ گیا. مولوی سارے کٹے ہو گئے. محلے دے یونین دے جڑا چیئرمین دے دارے دے پہنچے. راتی چیئرمین صاحب تو سنے ہیں با عبداللہ شیخ پوری نواں کٹا کھولیا. نعوذ باللہ اسا کیا انہاں کی کیتا ہے جانے وہ کوئی اور نویں اذان دیتی کھلوتائی. تے تسی ساڑھے نال ٹورو تے نہ کھو بھائی نویں نویں کام جڑے نا نویں نویں مسئلے اے تھے نہ کرن تے انہاں سمجھاؤ. تو چیئرمین کو سان آئی وہ کہنے لگا میں ٹورتے جا سا لیکن وہ اینے آلے حدیث جو اس کو اگو حدیث کٹی تے پھر کی کر سا. اس آگا پھر حدیث تے ہو سی ہے صحیح پھر کوئی رہن دے نہیں جاندے. پھر حدیث ہے نہیں حدیث ہے وے. جس حدیث کے تم انکاری ہو وہ حدیث ہے. کوئی مئیکہ لال گجرانوالہ کا کوئی مفتی کوئی عالم چلو اور کو نہیں جڑا وہ اب مولوی جڑا تھا میں مناظرہ کرنا ڈاکٹر ذاکر نائک نال آدھا میں ذاکر نائک نال مناظرہ کرنا تو میں پھر کیا سی ذاکر نائک مسلمانہ نال نہیں کرتا کافرہ نال کرتا ہے. تو لکھ دے کہ میں ذاکر نائک پھر آندھے سے نہ سے نہیں آن دینا. پھر آ گیا سارے خط لکھیا ہے حکومت نو بھائی انہوں نہ آن دیو نہ آن دیو نہ آن دیو نہ آن دیو. اے آ گیا نہ تے اے آ گیا نہ تے اے آ گیا تے کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جاسی. اسا اس وقت روک کے ان میں کوئی مسلمان اتھے نہ ہوئے تے وہ آ گیا تھے. اسا کیا پھر آ لاؤں وسا لاؤں میں کہ پھر آیا ہے. ہن مولوی رات دن لگے ہوئے نے بلاہور نہ آوے کراچیوں کسی طریقے واپس ٹور جائے. میں کہ جی کراچیوں ٹور جائے تو تاں بھی تو آٹے تک کافی ہے انشاءاللہ. تو جی لاہور آ جائے تو اور سونے تو سوا گا توجہ ہے. میرا ٹائم تو نہیں ہے جو ہے میرا لمبا ٹائم ہے. اچھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ پڑھو ذرا عزیزٌ علیہ ما عنتم عزیزٌ علیہ ما عنتم الا صلوا فی الرحال. پیغمبر نو امت دا دکھ تکلیف گوارا نہیں. آپ نے فرمایا الا صلوا فی الرحال نماز گھر اندر پڑھ لو. انہی شفقت انہی محبت انہا پیار نبی علیہ السلام نے اپنی امت نے فرمایا ہے. دسو کیڑا موقع ہے جتے شفقت نہیں فرمائی. سفر دے اندر نبی علیہ السلام دے صحابہ نے کہنے لگے محبوب جی ہے صحابی رسول جی دے غسل واجب ہو گیا ہے تے پانی تے موجود نہیں وہ کی کرے. فرمایا تو کی طریقہ اختیار کیتا ہے. کہنے لگا محبوب جی تسا فرمایا سی جدوں وضو واسطے پانی نہ ہوئے تیمم کر لو تے تیمم انج سی کہ انج کر کے اپنے دو ہاتھ زمین تے مٹی تے مارو پاک مٹی تے مار کے تے پھر انہوں نے اس طرح چھاڑ کے نا صاف تھوڑا جا چھڑک کے تے پھر اپنے چہرے تے مار لو تے پھر اپنے دوئیں ہاتھاں تے ہتھیلیاں تے مار اے تیمم ہے. تے مولوی نے پتا تیمم کی آدھن ایک ذرا مارو زمین تے پھر چھاڑن دی لوڑ نہیں صاف کرنے دی لوڑ نہیں انجے منہ تے مارو تے پھر دوجی باری پھر مارو پھر جانے پورے ہاتھاں تے انج کر کے نا پوری کونی تک مارو. میں کہ کیوں جانے ہاتھ کونی تک نہیں تو اندے وضو چ. میں کہ جی جانے پھر پورے مٹی مارنی چاہیے دی نا. میں کہ گل تے وہی ہے تے کلی نہیں کریں دی وضو جانے جی تے میں تھوڑی منہ مٹی تھوڑی جی مٹی منہ نہیں ٹھیک اندروں بھی پھیر لو بدبختو. پانی نہ ہوئے تو یہ موقع دے نال مٹی نال. بزرگہ پتہ کی فرمایا بزرگ بڑے کوئی فرماتے ساڑھے بزرگ یوں فرماتے ہیں ساڑھے بزرگ میں توڑے بزرگ یوں ہی کرتے رہے ساری زندگی. نعرہ تکبیر. بزرگاں جانے یوں فرمایا ہے. میں کہ بزرگاں کی فرمایا ہے جانے جے پانی نہ ہوئے تے مٹی تے جے مٹی نہ ہوئے تے پھر جنہوں نے فرمایا پھر چونا جے چونا ہوئے نہ ہوئے تے پھر جو جانے کولا ہو جائے تے میں کہ جے کولا نہ ہوئے تے گھر اندر توا تے ہوندہ ہے جانے جی میں کو تے پچھلے پاسے ہاتھ مارو نا تے پھر چہرے تے مارو تے پھر میں پڑھا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ پھر توڑا چہرہ ویکھاں
تھوڑے چہرے ہوتے میں سیائی ماری ہوئی ویکھا تے پڑھا نو ولی ماتا واللہ ونسلی جہنم وسات مسیرہ وضو نال چہرے کالے نہیں ہوندے وضو تیمم نال چہرے سونے ہوندے نورانی ہوندے نے سنیے نبی علیہ السلام نے پانی دے بدلے کی فرمایا ہے پانی دا بدل مٹی ہے مٹی دا کوئی بدل نبی علیہ السلام نے نہیں بیان فرمایا لہذا پیغمبر دی شریعت رہن دو پیغمبر دا دین جتے مکمل ہو چکا ہے جتے خاموش نہیں شریعت ہے اتے خاموش رہو وگرنہ اسلام تو آگے بڑھ جاؤ گے نبی علیہ السلام تو آگے بڑھ جاؤ کیڑا مسئلہ ہے جڑا نبی علیہ السلام نے بیان نہیں کیتا دسو کیڑا مسئلہ ہے جڑا مصطفیٰ نے بیان نہیں کیتا یا اینج سمجھ نہیں آئی تے پھر میرے انداز اندر سن لو سمجھ لو کدے کوئی اہل حدیث تو آٹے کسی عالم دے دروازے دے گیا ہوئے کوئی مسئلہ پوچھان ایک بتا دو اہل حدیث عالم کوئی اہل حدیث فرد کسی غیر اہل حدیث عالم دے دروازے دے گیا ہوئے کہ اسی صرف قرآن حدیث نو من دیا اور کتاب ساڑی کوئی نہیں تے لہذا اے مسئلے چاہتی پھاس گیا قرآن کو نہیں حدیث کو نہیں ساڑے علماء چوپ ہو گئے لا جواب ہو گئے ہون تسی جواب دیو اپنی 3-4 لال سبز کتاب کڈو تے او دے جو 10 مسئلہ کیے کوئی اہل حدیث گیا ہو تو نام پیش کی تے جے کوئی نہیں گیا تے پھر تواڈے ہوندے نے یا دوپہر اہل ویلے یا رات عشاء تو بعد علماء اہل حدیث کو دروازہ کھڑکا دینا عالم بار ہے جی حضرت جی ادھر بیٹھک کھولا ہے جی بڑا ضروری کام پہ گیا اسا کہ چلو بیٹھک کھولنا دسو انہاں کہ جی دس دیا جی دوپہر اہلے نا 2 بندے میرے کو ٹرے آئے سرگو دے اندر جی مولوی صاحب ملنا تھا اللہ علو میں ہی کھڑا سا میں کہ دسو جی حکم جانا مولوی صاحب ملنا میں کہ دسو کرنا کی جانا مسئلہ پوچھنا میں کہ آ جاؤ بیٹھ کے بٹھایا میں دفتر بہ گیا نا میں کہ دسو جان جی دس دیا جی گرمی بڑی سی پوچھو گرمی تو آئے نا جان گرمی بڑی سی دس دیا جی میں پانی شانی پوچھو 7-3 کیا پانی پہ پانی پی بیٹھ میں کہ دسو دس دیا جی میں کہ دسو جان دس دیا جی میں کیوں ہے جان دس دیا جی جدو میں انہوں 2-4 بار 5 باری کیا نا تو پھر دو جاندہ 10 ہے یار اس آگے جی مولوی صاحب ساڑھنا لینج بنی میں کہ دسو کی بنی میں گھر سا نہ جیتے وہ میری بیوی نال تو میں ہو میں کہ پھر جانا پھر تو میں ہو گئی میں کہ پھر کیوں ہے جانا پھر تو میں ہو گئی پھر لڑائی واد گئی میں کہ پھر لڑائی واد گئی پھر کیوں ہے اس آگے پھر میں غصے چاہ گیا میں کہ پھر کیوں ہے جانا میں پھر انہوں طلاقاں دے چھڑیاں تھے میں کہ پھر کیوں ہے جانا پھر وہ اپنے پیکے ٹور گئی میں کہ پھر کیوں ہے جان پھر اسی ہوں راضی ہونا چاہنے میں کہ پھر جان پھر اسی اپنے مولویوں کو گیا انہوں کو مسئلہ پوچھا میں کہ پھر جان انہوں پھر دسیا میں کہ انہوں پھر کی دسیا جان جو انہوں دسیا وہ گل دسنا نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا یعنی جو نہ دسے وہ گل دسنا لی نہیں گل نہ دسنا لی نہ پوچھنا لی نہ دسنا لی میں کو نہ پھر کی آکھیا جنہوں نہ پھر وہی آکھیا جی تو ان پتہ ہی ہے جو نہ کی آکھیا کیوں شرمندہ کر دے ہو جی میں کہ پھر جن پھر نہیں غیرت مندی تے میں کہ وہ دیکھ دا ایک 2 چاولی چکین دے نہ جس مذہب غیرت نہ مننے غیرت محفوظ نہ رہے او دے وچ رہ کیوں ہو آؤ نہ قرآن والحدیث وال اور آگے کہو سرکار کی آمد سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے فرمایا محبوب جی میں اپنی بیوی نال جھگڑا ہو گیا ہے میں اپنی بیوی نو طلاقاں دتیاں نے اور 3 دتیاں نے یہ بڑے مولوی پریشان ہوندے باجی 3 جو دتیاں میں کہ جی پھر ایک کیویں ہوندی ہے 3 جو دتیاں میں جی کیا طلاق 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 ایک کنیاں ہوئی میں کہ ایک کیویں ہو گئی ہے جدو کیا 3 واری تو میں کہ جدو تیرا نکاح ہویا سی جانے جی میں کو تو قبول کیتا سی تیرے مولوی نے جاب قبول کروا جانے جی میں کو کنی باری کرایا سی جانے 3 واری میں کیا کہ جی قبول 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 جانے جی میں کنے نکاح ہوئے سن جانے ایک تو میں کہ تو 3 واری کیا سی قبول جانے نکاح تو پھر ایک ہی ہوندہ ہے نا میں کہ 3 واری طلاق دے بھی نا جی میں قبول 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 قوید نکاح ایک کے میں 3 واری طلاق 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 قوید طلاق بھی ایک جانے سمجھ نہیں آئی میں کہ سمجھ آ جاندی تو کتنا بیوی کیا طلاق جان جی میں کہوں پہلی طلاق ہو گئی جان جی ہو گئی وہ ہو گئی متعلقہ جان جی
وہ ٹر گئی عدت جن جی میں پھر تو آ کے طلاق جن جی میں کہ کنوں جن انہوں ہی میں انہوں تو اگے ہو گئی انہوں تو پہلی ہو گئی نا جدو کیا طلاق وہ ہو گئی متعلقہ وہ چلی گئی عدت تو دوجی جڑی دیتی وہ کنوں دیتی ہے جن دو میں کہا وہ تو متعلقہ ہے وہ تو عدت ہے جے تو دوجی کنوں دیتی ہے جن پتہ نہیں میں کنوں دیتی ہے میں کہ پوچھا کہ وانڈو کسی اور انتر نہیں دے آیا طلاق تو وہ کملیا طلاق 3 واری کبھی 7 واری کبھی ایک مجلس طلاق ایک طلاق جب پھر میں پوچھا ہے تو انہوں نے پھر فرمایا انج کرو میں کہ انج نہیں کرنا جب پھر کی میں کہ سینہ رکانہ کل پوچھ حضور کل تشریف لے آئے فرما محبوب جی مسند احمد اندر اور مسند ابی اعلیٰ اندر حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرما رکانہ جی محبوب جی 3 طلاقہ کہیا نہیں جی محبوب جی 3 کہیا نے فرمایا فی مجلس واحد کیا ایک مجلس اندر جی محبوب جی ایک مجلس اندر فرما جا میں محمد مصطفیٰ نے کوئی بوجھ نہیں پاندہ جا کے رجوع کر لے پیغمبر نے بوجھ نہیں پایا پیغمبر نے کوئی بوجھ نہیں پایا تو 1450 سال بعد اس گئے گزرے دور اندر تو وہ کم کیتا ہے جنہوں غیرت بھی نہیں مندی عزت بھی نہیں مندی غیرت بھی نہیں مندی تو کیا اس عورت دا حلالہ ہوئے گا میں کہا حلالہ کیا ہوندہ ہے جن نکاح ہوئے گا میں کہا کدے نال جن کسی اور بندے نال پھر جن وہ پھر چھڑ دے گا پھر پہلے بستے حلال ہو جائے انہوں جن حلالہ آندہ میں کہا ٹھیک ہے میں کہا حلالہ جی من سمجھ نہیں آئی حلالہ کینوں آندہ نہیں جنہیں سمجھ تو نہیں آئی میں کہ میں نہیں سمجھ آئی ایوہ کئی بار سڑک کو کارڈ آندے نے بھتیجی دی شادی ہے تسی تشریف لے آؤ بانجی دی شادی ہے تسی آؤ بیٹی دی شادی ہے تسی آؤ ساڑی ہمشیرہ دی شادی ہے تسی آؤ کدے میرے کل کارڈ نہیں آیا میری بیوی دی شادی ہے تسی آؤ بیوی دی شادی حلالہ کی ہے بیوی دی شادی میری بیوی دا نکاح ہے کتے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوب سچا واقعہ سناندے ہوندے ہے کراچی خود فرماندے ہوندے ہے کہ وہ کراچی ایک بندہ انہوں دی فیکٹری تے کوٹھی بیوی دے نام سی لڑائی ہو گئی پھر خیال آیا غصے میں تو طلاق دے بیٹھا تھے کوٹھی بھی میرے نام نہیں تھے فیکٹری بھی میرے نام نہیں اس آکھا بزرگوں با راجی نامہ نہیں ہو سکتا میرے کو غلطی ہو گئی اس آکھا شریعت دا مسئلہ پوچھا پتہ تو لگتا نہیں غصے چاہ گیا وہ مسئلہ پوچھنا آیا انہاں کے بال حلالہ ہو سی انہاں کے ٹھیک وہ واپس گیا اس بیوی نہ کے بال حلالہ ہو سی اس آگے بجی حلالہ ہونا تو پھر کسی شریف بندے نال نکاح کرا دے اس آگے بھائی اپنا کوٹھی دا جڑے چوکیدار ہے نہیں دے نال کرا دینا انہوں بلایا بترنا میں نکاح کرنا اپنی بیوی دا 3 دن تو نکاح تیرے رہے گی میں 3 دن مری ٹر جاؤں گا سیر سور کر آواں گا ٹردا رہواں گا نولے میں اتنے ٹردا رہواں گا 3 دن پھر کیڑا سکھ دا سوندہ ہو سی جدوں بیوی کسی اور کھول ہو سی جن میں پھر ادھو ٹورا سا تو پھر آ جا سا اس آکے ٹھیک ہے چودھری صاحب جی میں توڑا حکم سا رکھا تے اسی توڑے نوکر غلام ہم کوئی غلام ہے تسی ہو آؤ وہ چلے گئے نکاح پڑھا کے 4تھے دن پہنچے 3 دن بڑے اوکے پورے کی تھے 4تھے دن آئے سیدھا جہاز تو اترے تھے جناب سیدھا اپنے گھر گئے دروازہ کھٹکھٹایا او میاں بی بی انہاں کہا با تو پکا روی میں پکی ہوں اسا کہ تو پکی روی اسا کہ با آپ راضی ہیں اینو فارغ کرنے وہ آ گیا انہیں دروازہ کھٹکایا انہیں بیٹھک تو دروازہ کھولیا نویں چودھری بیٹھک دروازہ اسا کہ با ادھر آ جو بیٹھک اسا کہ با اندر جانا اسا کہ اندر کدے جانا اندر پردہ ہے تے بیٹھ اسا کہ جلدی کرو کی اسا کہ طلاق دے اسا کنوں اسا کہ میری بیوی اسا کم لے ہو اپنی بیوی میں تواڈی بیوی نہیں دے سکنا اسا کہ نہیں جڑی تیری اسا کہ میری ہے تو میں کیوں دیاں اسا کہ وہ تیری اسا کہ میری اسا کہ نہیں جڑی فی الحال تیری سی ہو اسا کہ نہیں وہ پکی میری اسا کہ میرے واسطے کی اسا کہ تو ٹرتا رہے اے کو جا رہے آجے پڑھو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علی ما عنتم، فرمایا رکانا فی مجلس واحد، کیا ایک مجلس اندر؟ جی محبوب جی ایک مجلس اندر۔ فرما جا کے میں محمد مصطفیٰ والو اجازت ہے، جا کے رجوع فرما لے۔ ہزاروں گھر آباد ہوئے حدیث کی روشنی اندر، تے جے اور کوئی نہیں دے جنہاں نو حلالے تو اسا بچایا، تسی تے کہو سارے چوکچروں میں کڑو گے کہ تساں سانو حلالے دا درس دیتا سی۔ اہل حدیث نے ساڑی عزت غیرت حدیث دی روشنی اندر بچائیے، تسی چوپ کرو تے اہل حدیث کا من سرکار کی آمد، مل کے محبت نال سرکار کی آمد۔ مرحبا، توجہ فرماؤ، آج میں ہی دعا کرنی انشاءاللہ۔ سرکار کی آمد۔ کوئی اور مولوی کو شارٹ ہے تو میں دسو میں لگا رہا نا کسی نے شارٹ لگ گئی ہے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علی ما عنتم، کتنے مہربان نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث صحیح البخاری اندر رمضان المبارک دا مہینہ ہے، ایک صحابی دا جناب آیا نبی علیہ السلام دی محفل و مجلس اندر، تے بڑا پریشانی دے عالم اندر کہندا ہے میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کی ہویا ہے؟ فرمایا محبوب جی روزے دی حالت اندر، رمضان المبارک دا مہینہ ہے تے روزے دی حالت اندر میں اپنی بیوی دے قریب چلا گیا، ان دسو میں کی کراں؟ آپ نے فرمایا لگاتار 2 مہینے دے روزے رکھ۔ کہنے لگا محبوب جی میرے کولوں اے دی طاقت نہیں کہ میں 2 مہینے دے روزے رکھاں۔ فرمایا غلام آزاد کر دے۔ محبوب جی اے دی طاقت بھی نہیں۔ فرمایا پھر انج کر 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے۔ عرض کرتا ہے محبوب جی میرے کول 60 مسکیناں نو کھلان لئی کوئی چیز موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بہ گیا دو دی محفل و مجلس اندر، کچھ دیر گزری ہے، کھجوراں دے ایک ٹوکرا صدقے اندر آیا ہے تے نبی علیہ السلام نے کہتے مسئلہ پوچھن والا عزیز علی ما عنتم، عزیز علی ما عنتم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پیغمبر دی رحمت تو صدقے جائیے، آپ دی شفقت تو صدقے جائیے، آپ نے امت بھار نہیں پائے، آپ نے امت بوجھ نہیں پائے۔ وَيَزَوْ عَنُّهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، بوجھن اتارن واسطے آئے نے، بوجھ آپ نے امت پائے نہیں، امت بھار آپ نے پایا نہیں۔ جتے محسوس فرمایا کہ امت بوجھ پہ رہا ہے، لا چھڑیا بوجھ میرے محبوب نے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر کتے گیا مسئلہ پوچھن والا جڑا ہونے آگے کہنا سی؟ میں اپنے بیوی دے قریب چلا گیا، روزے دی حالت اندر بلایا گیا تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا کھجوراں دا ٹوکرا ہے، اے تو اپنے کول رکھ لے جا، انہوں چکتے لے جا تے اپنے محلے اندر گلی اندر غریباں تقسیم کر دے تے تیرا گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ آپ نے بوجھ نو لائے ہلکا کیتا، کتے 2 مہینے دے لگاتار روزے، کتے غلام آزاد کرن دی قیمت، کتے 60 مسکیناں دا کھانا، اور کتے کولوں کھجوراں دا ٹوکرا دے کے فرما رہے نے چاہ غریباں تقسیم کرنے۔ انہیں کھجوراں دا ٹوکرا چکے ہے، سر تے رکھے ہے تے عرض کرتا ہے محبوب جی کنوں تقسیم کرنا ہے؟ فرما تیرے محلے جیڑا غریب ہوئے، جیڑا بہتا غریب ہوئے انہوں جا کے دینے۔ عرض کرتا ہے محبوب جی میرے تو بہتا غریب میرے محلے چ کوئی نہیں۔ آپ مسکرا پہ عزیز علی ما عنتم، عزیز علی ما عنتم۔ میرا دل کرتا ہے میں ساری رات پڑھتا رہاں ایویں جان نکل جائے۔ عزیز علی ما عنتم، لوگوں نبی پاک دی شان بیان کرنا حضور دی شان ود نہیں جاندی، وہ تے ہے نہیں ورفانا لک ذکراں گے۔ اصل گل یہ ہوندی ہے کہ بندہ بیان جڑا کردا ہے وہ دی اپنی شان ود جاندی ہے، جڑا بندہ سندا ہے وہ دی اپنی شان ود جاندی ہے۔ ذرا حضور نال پیار عقیدت محبت نال درود و سلام دی برکھا برساندے جاؤ، محبت کرتے جاؤ، حضور نال پیار کرو۔ آپ پیار
پیار دے جناب کیوں پیار کرنا ہے حضور نال کہ آپ اللہ دے رسول نے کیوں پیار کرنا ہے آپ نال کہ اللہ نے حکم دیتا ہے اور کیوں پیار کرنا ہے آپ محسن امت نے محسن انسانیت نے آپ نے کتنے بڑے احسان کیتے نے امت ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے خاص کر آل حدیثوں تو آڈا حق بندا ہے حضور دی تعریف کرنا حضور دی شان بیان کرنا اور آپ دی شان اندر جلسے پروگرام کرانا کیوں تو آڈے مطابی مصطفیٰ نے تو آڈے مرشد بھی مصطفیٰ نے تو آڈے رہبر بھی مصطفیٰ نے تو آڈے مقتدہ بھی مصطفیٰ نے تو آڈے عقیدے دے امام بھی محمد مصطفیٰ نے تو آڈے تزکیہ روحانیت دے امام بھی مصطفیٰ نے تو آڈے شریعت دے امام بھی مصطفیٰ نے تو آڈی طریقت دے بھی امام مصطفیٰ نے تصوف دے امام بھی مصطفیٰ نے ساڑی نماز دے امام مصطفیٰ نے ساڑے روزے دے امام محمد مصطفیٰ نے ساڑے حج زکاة دے مسائل دے امام محمد مصطفیٰ نے ساڑے عقیدے دے امام مصطفیٰ نے سنو میرا عقیدہ اور میری جماعت دا عقیدہ دنیا بھی ساڑے امام محمد مصطفیٰ نے اور قیامت بھی ساڑے امام محمد مصطفیٰ ہونگے اسا کسے دی اور امامت نو دین شریعت دے اندر کسے دی امامت نو تسلیم نہیں کرنا ہے جتنے بزرگ گزرے نے کوئی ناو دا امام ہے کوئی صرف دا امام ہے کوئی فقہ دا امام ہے کوئی گرامر دا امام ہے کوئی جناب فلسفے دا امام ہے کوئی فقہ دا امام ہے کوئی منطق دا امام ہے لیکن شریعت امام کوئی نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفقت رحمت محبت کو عزیزن علی مان تم عزیزن علی مان تم آپ نے فرمایا جے تیرے نالو غریب زیادہ کوئی نہیں جا آپ کھا لے اپنی بیوی نے کھلانے اللہ نے تیرا گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے تیرا کہو سرکار کی آمد مل کے محبت آخر تک آواز ہے سرکار کی آمد مل کے سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرابا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول خاتون حاضر ہوئی ہے حدیث بھی صحیح البخاری اندر ہے عرض کر دیئے محبوب جی میں توڑے ناوے اپنے نفس نو توڑے لئی ہبا کرنا چاہنی ہاں یعنی توڑنا نکاح کرنا چاہنی ہاں ام المومنین دے درجے اندر آنا چاہنی ہاں فرمایا میں نو ضرورت نہیں مزید کسے نکاح دی وہ بار بار کہن دیئے محبوب بار بار انکار فرمندے نے کہ میں نو حاجت نہیں میں نو ضرورت نہیں صحابی رسول کول بیٹھے عرض کرتا ہے محبوب جی جے تسا نکاح نہیں کرنا تے اس عورت نال میرا نکاح کروا دو آپ نے فرمایا حق مار لئی کوئی چیز موجود ہے تیرے گھر اندر جی محبوب جی پتہ کرنے گھر گیا واپس آیا ہے محبوب جی میرے گھر کوئی چیز نہیں فرمایا کوئی لوہے دی انگوٹھی لب کے لیا کہنے لگا محبوب جی لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں ہون بولیے عزیزن علی مان تم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہون سنیے وَيَزَوَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْعَغْلَالَ الَّتِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ رحمت مصطفیٰ شفقت مصطفیٰ امتنا محبت مصطفیٰ امتی خیرخائی خیرخاک مصطفیٰ آپ دی امت دے نال خیرخائی کس قدر ہے کتنے بو جانو لائے نبی پاک نے فرمایا جے لوئی دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں تے قرآن دیا کوئی صورتاں یاد نہیں ان بولے قال قضا و قضا محبوب جی فلاں فلاں صورت یاد ہے فرمایا جاتوں اپنی بیوی نو تیرا میں ادھر نکاح کر دینا تو قرآن دیا اے صورتاں جڑیاں کہہ رہے ہیں میں نو یاد نے اے اپنی بیوی نے یاد کرا دے وی تیرا اے میں محمد نے کمار بنا کے دس دیتا ہے عزیزن علیہ مان تم تو اڑی خلاصی تاؤنی جدو میرے نال مل کے پڑھو گے عزیزن علیہ مانتم عزیزن علیہ مانتم ذرا مل کے کہیے سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرابا عزیزن علیہ مانتم فرمائے قرآن دیا صورتہ یاد کرا دے میں ایتے دنیا آخرت والذرہ توجہ فرمائیے قیامت دا دن ہوئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری امت پریشان ہوئے گی ساری انسانیت پریشان ہوئے گی آدم علیہ السلام کو جان گے وہ فرمان گے نہیں حضرت نوح علیہ السلام کو جان گے فرمان گے نہیں میں نہیں
نہیں جا سکتا، رب دے حضور پیش ہو کے کہہ نہیں سکتا کہ حساب کتاب شروع کر دو۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں سارے والوں جواب ملے گا میرے کول آن گے تے مینوں عرض کرن گے محبوب جی تسی معصوم ہو تے رب دے محبوب ہو تے تسی رب نو عرض کرو اتنا فرما دیو کہ حساب کتاب شروع فرما دو۔ نبی علیہ السلام نے میں نال چل پاواں گا، کیوں؟ عزیزن علی مان تم امت دی دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں، رب امتی دا آواز آ رہا ہے۔ کہتے یاد ہے عبداللہ شہوپوری فرما دے ہوں جائے رب امتی آوازہ ایک پاس ہے تے رب نفسی تتا آوازہ ایک پاس ہے تے رب امتی ذا ایک پاس ہے۔ کاش کوئی حضور نو جانے اور سمجھے اور پڑھے، میں نہیں سمجھ آئی کہ بندہ ایم اے ہوئے اور ادھے کو بندہ پوچھے با تو کی پڑھے ہوا کہ میں ایم اے بھی آن تے میں پرائمری بھی آن۔ بندہ جو آلو سنت اہل حدیث ہو گیا ہے، پھر میں دسو با تھلمہ تعارف پرائمری دا کران دی کیڑی لوڑ ہے کہ میں بریلوی ہاں، میں دیوبندی ہاں، میں شافعی ہاں، میں مالکی ہاں، میں حنبلی ہاں، سب تو اونچا درجہ ہے کہ میں محمدی ہاں۔ آؤ ساری فرقہ وریت کا خاتمے کا ایک ہی راستہ ہے، حنفیت، شافیت، مالکیت، حملیت، بریلویت، دیوبندیت، وہابیت، جناب ساری نسبتوں پر پابندی ہو، پوری امت کی ایک ہی نسبت ہو، وہ محمد مصطفیٰ کے نام پر۔ آؤ اتحاد چاہتے ہو، اتحاد کا یہ فرمولہ ہے، اتحاد کا کوئی فرمولہ نہیں کہ اپنے سٹیج تے غیر حدیث بلا کے تقریر کرواؤ، یہ کوئی اتحاد امت نہیں ہے کہ غیر اہل حدیث کو اپنے سٹیج پہ کھڑا کر کے تقریم کرو، تعظیم کرو۔ من وقر لصاحب بدعہ فقد آن علی عدم الدین۔ تم نے آج تک اہل حدیث علماء تم سے میں مخاطب ہوں، مسجدیں تم نے الگ بنوائی، مدارس تم نے الگ بنوائے، جماعت کی کروڑوں کی لاکھوں کروڑوں کی زکاة اکٹھی کر کے مسجد الگ کڑی کی، مدرسے الگ کڑے کیے کہ ہم نے الگ مسجد بنانی ہے، ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، ہم نے مسجد الگ کڑی ہے، کروڑوں روپے خرچ کروا کے نعرے لگوا کے نہ حنفیہ نہ جعفریہ محمدیہ کے نعرے لگوا کے اور غیر اہل حدیث کی نفرت دل میں ڈال کے آج سٹیج پر کرسی خطابت انہیں دے دیتے ہو، تو تم پر، تمہاری سوچ پر، تمہارے نظریے پر واپس کرو قوم میری جماعت کی وہ زکاة وہ صدقات وہ خیرات۔ تم نے الگ مسجدیں بنوا کے آج پھر میری جماعت کو، میرے مسلک کو، میرے ارکان کو، غیر اہل حدیث کو ممبر پہ بلا کے تقریر سنوانا چاہتے ہو۔ میں نہیں مانتا ایسے اتحاد کو، اتحاد کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ساری نسبتیں چھوڑ کے آؤ اور محمد مصطفیٰ سے جڑ کے آؤ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث۔ سٹیج مسلک اہل حدیث کا ہو، یہاں صرف تقریر اہل حدیث کر سکتا ہے، بس۔ سٹیج عیسائیوں کا ہو، سٹیج کسی اور مسلمان کے کسی مسلک کا ہو، وہ ہمیں بلائے توحید کے لیے، سنت کے لیے، دعوت اہل حدیث کے لیے ہم جانے کے لیے تیار ہیں، خطاب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اہل حدیث دنیا کا مقتدی نہیں ہوتا، اہل حدیث دنیا کا امام ہوتا۔ ہمارے سٹیج پہ غیر اہل حدیث آگے ہمیں تقریر سنائے، ہر وہ جلسہ جس میں غیر اہل حدیث سٹیج پر آئے، غیرت مند اہل حدیث اس جلسے میں نہیں جائے گا۔ پورے ملک میں عجیب وبا چل نکلی ہے، لے آؤ ہمارے خطبہ سے کوئی زیادہ عزت و احترام اور اکرام اور خطابت کا کوئی بادشاہ لاؤ، لے آؤ۔ ہماری جماعت کی یہ خطبہ
ہیرے جو عشاء سے اس وقت تک لگے ہوئے ہیں، ان سے بڑا جو خطیب ہے جو تمہیں متاثر کر رہا ہے، جو تمہیں رات کو سونے نہیں دیتا، نیند تمہیں نہیں آتی، جن کی کلپس تم سن کے متاثر ہو، دفع ہو جاؤ وہاں۔ غداری کرتے ہو مسلک اہل حدیث کے ساتھ، چن چن کے ایک ایک موتی کو یزدانی شہید عبداللہ شغوری شیخ القرآن علامہ شہید جوڑ جوڑ کے اہل حدیث بنا کے بستیوں کی بستی ہمیں دے گئے، اور آج تم سارے اٹھا کے ان کے حوالے کرنا چاہتے ہو۔ جرأت سے انکار کریں گے اور انکار پر قائم رہیں گے۔ بڑے لوگوں نے مجھے کہا وہاں پر وہاں وہ فلاں شہر میں فلاں شہر میں فلاں آ رہا ہے، ہم نے ساروں کو بلایا ہے۔ میں کہا اسی سارے دے نہیں، اسی ایک دے ہی۔ ہمارا جینا بھی اہل حدیث کے لیے، ہمارا مرنا بھی اہل حدیث کے لیے ہے۔ اس پر ناراض رہو تب بھی، خوش رہو تب بھی، ہمارا اوڑھنا بچھونا مسلک اہل حدیث ہے۔ ہم اہل حدیث کے علاوہ نہیں برداشت کر سکتے، سیدھی سی بات۔ سٹیج پر اہل حدیث کے ساتھ دوسرا بیٹھا ہو، نہیں برداشت کرتے۔ آئیں مہمان بن کے آئیں، سنیں، بس یہاں وہی بیان کرے جس کا منہج صحابہ جیسا ہو۔ بس۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ناراض تے ہو سو تے کی کر لے سو؟ سرکار کی آمد، قیامت دن نبی علیہ السلام نے فرمایا میں چانل چل پاؤں گا، اللہ دے حضور سجدہ رے دوں گا، وہ سر اٹھایا جائے گا۔ فرمایا گا ارفع راسک یا محمد، ہے محمد سر اٹھائیے، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں میں ہر اس امتی جس کے دل کے اندر رائی کے برابر کے ایمان ہوگا انہوں جنت لے جانے بغیر راضی ہونا ہی نہیں۔ آخری امتی رائی برابر۔ ہوں تسی سوچ دے ہو سو باجی بہت بھی نہ رائی دے برابر ہو سو۔ ایک رائی پتہ کدوں بن دیئے؟ پڑھو خطبات نور پوری حافظ عبدالمنان نور پوری رحم اللہ۔ یارہ چیز رلن تاں ایک ایمان دی رائی بن دی، رائی ذرہ۔ پہلا عقیدہ توحید، رسالت، انبیاء پر، فرشتوں پر، قیامت پر، آخرت پر، تقدیر پر، ایمان، یاد کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ساری چیزیں مل جائیں رتی ایمان دی ایک ذرہ ایمان بڑھنا ہے۔ تو پھر ایمان ودہ ہے اگے اعمال کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، سچ کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، نفلی روزوں کے ساتھ، نفلی نماز کے ساتھ، نفلی تلاوتوں کے ساتھ، نفلی حج کے ساتھ، نفلی عمرے کے ساتھ، خیرات کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، سنت کی اتباع کے ساتھ، صحابہ سے محبت کے ساتھ ایمان بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ رائی تاں بن دیئے جدو 11 چیزاں جڑی تو دسین اور اللہ حضور فرماتا جدے بارے دل رائی برابر ایمان ہوگا، جدے وے شرک ہے او دے وے رائی برابر ایمان بھی نہیں۔ وہ تقریر کرے تھے، یعنی میں اٹھاں تو میرے بعد تقریر او کرے جدے شرک موجود ہے، تو پھر ساڑھے دے لعنت نہیں اتنی خطابت کرن تو بعد کہ اسیں اپنے سٹیج تے جدے عقید شرک ہو بھی وہ تقریر کرے، اہل حدیثن خطاب کرے۔ افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے۔ انہی پر ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السلام۔ میرا شعر آوے